اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد وعلی آل محمد کما انت اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ رحیم یار خان کے میرے بہت پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے ہومیوپیتھ ساتھیوں، سنیکسو اور اس کے روح رواں ڈاکٹر حفصہ ابصاب الارحم ٹریڈر، ہومیوپیتھک دوستوں سے بات کرنا، ان کے محفلوں میں بیٹھنا، ان کے ساتھ ہومیوپیتھی کے تذکرے کرنا اور اسے خوشی محسوس کرنا اور تذکیر کی باتیں کرنا، ایک مسلمان کی حیثیت سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہونا، ایک پاکستانی کی حیثیت سے پیارے پاکستان کے لیے دعا کرنا، ایک ہومیوپیتھ کی حیثیت سے ہومیوپیتھی اور مریض کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، اور اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہو سکتی۔ ہم سب مسافر ہیں، اور ایک مسافر اپنی زندگی کو کیسے آسانی کے ساتھ گزار سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ صراط مستقیم کو سمجھنے کی توفیق عطا کر دے، کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم اس سے دعا کرتے ہیں، اللہم رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اور ہم بحیثیت مسلمان دعا گو ہیں۔ اس وقت عالمی حالات، ہم غزہ کے حوالے سے ایک درد دل بھی رکھتے ہیں اور اس پہ شرمندہ بھی ہیں، ہم اپنا کردار ادا نہ کر سکے۔ ایک پاکستانی کی حیثیت سے جب پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہیں تو پھر اپنی خامیاں اور کوتاہیاں اور اپنی غلطیاں اور وہ ساری پیش نظر ہیں، ہم توبہ استغفار کے راستے کو بھول چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ چلنے کی توفیق دے دے، اور یہی وہ واحد راستہ ہے جو کامیابیوں کا ضامن ہے۔ اور قرآن نے یہی کہا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ یہی وہ راستہ ہے جہاں مال بھی ملتا ہے، اولاد بھی ملتی ہے، بارشیں بھی ہوتی ہیں، رحمت بھی ہوتی ہے، کرم بھی ہوتی ہے، اور آسانیاں بھی ہوتی ہیں۔ زمین اپنے دہانے کھول کے رکھ دیتی ہے آسانیوں کے۔ تو ہم اللہ سے دعا گو بھی ہیں، اپنی کوتاہیوں پہ اس سے معافی بھی مانگتے ہیں، اور اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق بھی مانگتے ہیں، اور ہم اپنی سمت کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ہومیوپیتھی پہ بات ہوگی تو مجھے جو ساتھی کہیں گے اس موضوع پہ بات کر لیں گے۔ جہاں زیب بھائی کہہ رہے تھے کہ شوگر پہ بات کر لیں، پاکستان میں عالمی اس وقت جو صورتحال ہے، شوگر کا مریض بہت زیادہ ہے۔ آج سے 14-15 سال پہلے میں کبھی شوگر کا مریض نہیں لیا کرتا تھا، میں کہتا یار میرے پاس اس کا حل نہیں ہے، وہ ٹھیک بھی نہیں ہوتے تھے۔ روٹین میں جو دیکھا سیزیجم دے دی، وہ یورینیم نائٹریکم دے دی، اور کچھ ایسے ہی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر راستے کھولے، اس نے علم دیا اپنے خزانوں میں سے، اور پھر الحمدللہ آج شوگر پہ بہت اچھی گرفت ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ میرے ساتھی توجہ سے سن لیں، اگر اس میں کچھ کمی اور کوتاہی ہوگی تو میری رہنمائی بھی کر دیں گے۔ اور شوگر کے بے شمار معالجات کر چکا ہوں، 500-600 پہ شوگر، آج الحمدللہ ان کو انسولین کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ میری ہومیوپیتھی کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن راستوں میں مجھے کامیابیاں دی ہیں، میں نے جہاں سے یہ منزلیں طے کی ہیں، میں کوشش کروں گا وہ راستے، وہ پگڈنڈیاں آپ کو بھی سلجھا دکھا دوں، اور اس میں سے جو کوئی نوک پلنگ سوارنے کی ضرورت ہوگی، میرے بہت سارے ساتھیوں کے پاس بہت سارا تجربہ ہوگا، تو میری کوشش ہوگی کہ وہ میری مدد بھی ساتھ کر دیں گے۔ ہر علم والے سے زیادہ علم والا موجود ہوتا ہے، اور یہ علم کے خزانے میرے اللہ کے پاس ہیں۔ اس نے جتنا دے دیا ہے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور اسے اور مانگتے ہیں۔ شوگر، اس کے پیچھے میازم ہے ٹیوبر۔ جب تک ہم میازم کو پیش نظر نہیں رکھیں گے تو ہم شوگر کا علاج نہیں کر سکتے۔
جب تک پرسنالٹی کی دوائی تجویز نہیں کریں گے شوگر ٹھیک نہیں ہوگی، یہ دوسرا فکر ہے میرا۔ اور جب تک سمٹم کو پیش نظر نہیں رکھیں گے مریض پھر بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ تین چیزیں لازم ہیں، میازم کو دیکھنا، مریض کی پرسنالٹی کی دوائی کو تجویز کرنا، اور سمٹم جو ہے نا ان کو نظر انداز نہیں کرنا۔ سب سے پہلے اگر مریض دبلا پتلا ہے، اسے شوگر ہے، کمزور ہے، تو ٹیوبر کو نظر انداز نہیں کریں گے، اور اسے بار بار دہرائیں گے بھی نہیں۔ بہت ساری جگہوں پہ یہ غلطیاں ہوتی جو میں نے اپنے کلینک سے سیکھا، میں نے غلطیاں کر کر کے سیکھا ہے نا۔ دوائی کی دہرائی ہم نے ایلوپیتھک طرز پہ نہیں دہرانا، ہم نے کیفیت کے مطابق اسے دہرانا ہے۔ تو ٹیوبر 1 میں دے دیں، مہینے میں ایک خوراک دے دیں، 20 دن 25 دن بعد ایک دے دیں، فائدہ شروع ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ بے شک چھوڑ بھی دیں۔ دوسرا، بہت سارے مریض آپ کو یہ کہیں گے کہ ہاتھ پاؤں جلتے ہیں، ٹیوبر دے کے میں اگلے دن سے سلفر پہ آ جاتا ہوں، اور یہ 60% کیس ہی ہوتے ہیں۔ یہ 1 میں ہفتے میں ایک خوراک۔ اگر پاؤں نہیں جلتے، یہ پرسنالٹی کی بات، سلفر کی پرسنالٹی پہچانی جائے گی۔ دوسری پرسنالٹی یہاں آپ کو ملے گی زیادہ تر فاسفورس میں، تھوڑا چہرہ یہاں سے بھاری ہوگا، مریض گرمی محسوس کرے گا، ٹھنڈے پانی کی طلب ہوگی اور یک ٹھنڈا پانی پینا چاہے گا، تو اس کی جگہ پہ ہم فاسفورس پہ آ جائیں گے۔ اگر یہ دونوں